دنیا میں اپنی نیکیوں کا توشہ تیار کر. میں ہمیشہ ہر جگہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں, نیکیاں جمع کرنے کے لیے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. وہ بڑی پسندیدہ پیاری حدیث میری, ہمیشہ میں اس پر حدیث پر عمل کرتا ہوں. آپ سے بھی عرض کرتا ہوں آپ بھی اس حدیث پر عمل کیجئے. وہ حدیث بخاری کی حدیث, اللہ کے نبی کہتے ہیں الطہور شطر الایمان, پاکی صفائی آدھا ایمان. والحمدللہ تملأ المیزان, ایک مرتبہ اللہ کو خوش کرنے الحمدللہ کہنا قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کے ترازو کو بھاری کر کے اللہ نیچے بٹھا دے گا اپنے رحم و کرم سے. وہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأ ما بین السماء والارض, ایک مرتبہ اللہ کو خوش کرنے سبحان اللہ الحمدللہ اتنا کہنے سے زمین و آسمان کے بیچ کی پوری خلا اگر نیکیوں سے بھر دیا جائے, جتنی نیکیاں زمین آسمان کے بیچ میں خالی جگہ ماں سکتی ہیں اتنی نیکیاں تمہارے نام اعمال میں اللہ جمع کرے گا. اللہ اکبر. اب اس حدیث کی ذرا تشریح کر کو میں سنا تو تم نا. ایک کمرہ ہے, ایک کمرے میں رایا راگی ایک 100 تھیلے, اب تمہاری یہ مسجد زید ہے, مسجد زید کا ماشاءاللہ بڑا حال ہے. اس حال میں 1000 نہیں 5000 تھیلے یہاں آتے ہوں گے. اس حال میں رایا کے راگی کے لاکھوں تمہیں لین سے ایک کونے میں جمع کرنا شروع کرو, ایک 5000 تھیلے رایا راگی کے آتے. وہ 5000 تھیلے کو کیا کرو, ڈیلی 1 2 3 4 کا تو گن لے بیٹھو, تمہاری پوری زندگی نکل جاتی ہے. ایک روم میں ہے سو رایا راگی نہیں گن سکتے تمہیں. زمین آسمان کے بیچ میں کی جگہ کتنی خالی ہے معلوم, کتنی خالی ہے. اللہ اکبر. ہماری دنیا ایک گیلیکسی, ہماری دنیا ایک سیارہ, ہماری دنیا جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز فضا میں اڑ رہی. سورج کی روشنی جب ان گیلیکسیز پر پڑتی تو رات میں تاروں کے جیسے چمکتی. وہ تارے بولے کیا, ہماری دنیا سے بھی بڑے بڑے دنیا, ہماری دنیا جیسے بڑے بڑے گیلیکسی آسمان میں اڑ رہی. ان کے اوپر سورج کی روشنی پڑے تو وہاں دن رہتا, ہم نا تارے چمکے سکتے. چاند وہ بھی ایک گیلیکسی نزدیک رہتا زمین کے, بڑا دکھتا, اس کی روشنی چمکتی. چاند کے جیسے وہ بھی گیلیکسی دور دور اسٹارز جو ستارے سیارے, ایسے لاکھوں کروڑوں گیلیکسیز ہیں. رات میں جو آسمان میں تارے رہتے تمہیں گن نہیں سکتے, ودے ہزاروں لاکھوں کروڑوں. اور بھی ایسے گیلیکسیز ہیں, اور بھی ایسے سیارے ہیں. اللہ تعالی زمین آسمان کے بیچ میں کتنی بڑی جگہ ہے تمہیں تصور نہیں کر سکتے, میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. اتنی بڑی جگہ اگر نیکیوں سے اللہ اگر پر کر دے, کتنے نیکیاں ماتی, نہ میں اس کا حساب لگا سکتا ہوں, نہ اس کا تصور تمہیں کر سکتی. اتنے نیکیاں خالی 3 سیکنڈ میں تمہارے نام اعمال میں اللہ دے رہا دنیا میں. 3 سیکنڈ میں سبحان اللہ الحمدللہ, یہ 2 تسبیح پڑھنے میں 3 سیکنڈ لگے. 3 سیکنڈ میں تمہارے نام اعمال میں زمین آسمان کے بیچ میں کتنے نیکیاں ماں سکتی, اتنے نیکیاں امیڈیٹلی اللہ تم نہ دے ڈالے. اور اس طرح یہ بخاری کی حدیث, اس حدیث پر ایمان و یقین رکھو, کتنے مرتبہ تمہیں سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتی, اتنے مرتبہ تمہارے نام اعمال میں زمین و آسمان کے بیچ کی خلا کو پر کرنے جتنی نیکیاں اللہ دیتے جاتا دیتے جاتا دیتے جاتا. قیامت کے دن تمہارے رشتہ داران سامنے میری اماں, میری بیوی, میرا بھائی, میرے باپ, ایک نیکی بھیک میں دے ڈالو, تمہارا بھائی جہنم سے بچ جائیں گا. کہ تو ترسے تو بھی باپ اپنے بیٹے کو, بیٹا اپنے باپ کو جہنم میں جانا دیکھنا گوارا کر لیں گا, ایک نیکی بھیک میں دینا گوارا نہیں کریں گا. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کے بھکاریاں بننے سے بہتر آج یہاں دنیا میں یہ دعائیں پڑھو, یہ تسبیح پڑھو, اللہ عز و جل سے خوب نیکیاں جمع کر لو. یہ تمہاری آخرت کی تیاری کی بہترین سبب اور ذریعہ. قرآن کے ہر حرف کے بدلہ 10 نیکیاں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ کے نبی کہتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن, 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند, خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان, ادا کرنے میں زبان پر ہلکے, ترازو میں قیامت کے دن تولے جانے میں بڑے بھاری. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہی 2 کلمے. اللہ کے نبی معراج کی رات اللہ کے پاس سے 4 عظیم تحفے لے کر واپس آ رہے ہیں. 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں مسلم شریف کی حدیث, اے میرے بیٹے محمد, جا کر اپنی امت کو بولنا جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے, اس میں خوب کاشتکاری کر لیں. تیری امت کو بول اس میں خوب کاشتکاری کر لیں. کاشتکاری مطلب بیج بو کر جھاڑا اگا لیں اپنے نام کے.
اے میرے ابا میں نہیں سمجھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. میرے بیٹے تیری امت کو بول, جو بھی تیری امت کا شخص ایک مرتبہ اللہ کو خوش کرنے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح ایک بار اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھیں گا, اللہ اس کے نام سے کھجور کا ایک درخت جنت میں لگا دیں گا. جب یہ حدیث نبی علیہ السلام آ کر دنیا میں بولے, ابو ہریرہ بولے اے اللہ کے نبی میں 100 بار پڑھا تو اللہ کے نبی بولے تیرے نام کے اللہ 100 کھجور کے درختان جنت میں لگاتا. اس سے بھی زیادہ پڑھا تو اللہ کے نبی بولے ابو ہریرہ تو پڑھتے پڑھتے تھکیں گا, میرا رب اپنی نعمتیں تیرے اوپر نچھاور کرتے کرتے کبھی نہیں تھکیں گا. اور جنت کا ایک کھجور کا درخت جس کے بارے میں نبی فرماتے ہیں اگر کوئی گھوڑا اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر نان اسٹاپ دوڑاتا جائے 100 سال کے بعد جتنا دور انہیں جائیں گا کھجور کے ایک درخت کا سایہ 100 سال لگیں گا اسے کراس کرنے میں. ایک کھجور کا درخت. سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ پڑھے, آپ کے نام سے وطا بڑا کھجور کا درخت اللہ لگا ڈالا. جتنے بار پڑھیں گے وتے درخت اللہ لگاتا. اور جتنی مرتبہ اللہ کو خوش کرنے الحمدللہ پڑھے, اللہ قیامت کے دن تمہاری نیکیوں کا پھلڈا, ترازو کا پھلڈا اللہ بھاری بنا کر نیچے بٹھا دیتا. جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی اللہ اپنے رحم و کرم سے خوش ہو کر اسے جنت دیتا. اور کیا ہونا, سونے سے پہلے بستر پر جاتے تو یہ دعا پڑھتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا. اللہ قیامت کے دن جب تو لوگوں کو جگائے گا اس دن کی رسوائی سے بچا. اللہ میرے بھائیوں آخرت کی بہترین تیاری کرنا رہا تو لا یعنی چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو. اللہ بولتا قد افلح المؤمنون, مومن کامیاب ہو گئے. کون مومن؟ الذین هم عن اللغو معرضون, وہ مومن کامیاب ہوئے جو لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. 10 صفتیں اللہ بیان کر رہا. والذین هم فی صلاتهم خاشعون, نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنے والے مومن کامیاب ہو گئے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون, نمازوں کی پابندی کرنے والے کامیاب ہو گئے. والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون, امانت داری وعدے کو پورا کرنے والے مومن کامیاب ہوئے. والذین هم لفروجہم یحافظون, شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مومن کامیاب ہوئے. اللہ اسے بہت سارے ذکر کر رہا. اس میں ایک بات کیا بول رہا؟ لا یعنی باتوں سے زبان کی حفاظت کرنے والے کامیاب ہوئے بول رہا. ہمیں محلے میں بازار میں کامل وہاں دوستان کے ساتھ بیٹھتے, ایک اللہ ایک آدمی کی غیبت شروع کرتا. اے تجھے معلوم کیا وہ مسجد کے متولی ایسے کہتے, انہیں خالی ذکر اچار لگائے سرکا, شاد کا ٹپکا لگائے سرکا چھیڑتا. وہاں بیٹھے سالے سب چنے اس کے بارے میں شروع کر لیتے. اسے کیا معلوم رہتا انہیں برا, اسے کیا معلوم رہتا انہیں برا بولتا. انہیں غیبتوں کی محفل, غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ, غیبت سننا بھی اتنا بڑا گناہ. تمہیں سننے کا توش نہ انہیں بول رہا, تمہیں اٹھ کو چلے جاؤ. کئی بولنے پڑتا پاگل بولنے بیٹھے سرکا نہیں بولنا, لا یعنی باتیں نہیں کرنا. اللہ بولتا قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم, تم ایسی چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا علم اللہ نے تم کو نہیں دیا. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. یاد رکھو جو کچھ تم دنیا میں کر رہے قیامت کے دن تمہارے کان سے اللہ پوچھیں گا کیا کیا سنیا انہیں, غیبتاں سنیا, چاڑیاں سنیا, گالیاں سنیا, گانے سنیا, اللہ کان سے پوچھیں گا. والبصر, تمہاری آنکھ سے اللہ پوچھیں گا کیا کیا دیکھا, کس کا برائی دیکھا, تمہاری آنکھ سے پوچھیں, تمہارے دل سے پوچھیں کیا کس کے بارے میں برے خیالات کیا, برے سازشیں کیا, اللہ دل سے پوچھیں گا. اسی لیے لا یعنی باتوں سے اپنے آپ کی حفاظت کرو, اپنی زبان کی حفاظت کرو. اللہ کہتا ہے من یضمن لی بین لحیہ و بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ, 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے میرے بندے, میری بندی, میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں بولتا اللہ. 2 ہونٹوں کے بیچ میں کی زبان, 2 رانوں کے بیچ میں کی شرمگاہ. زبان کو صحیح استعمال کر, شرمگاہ کو حلال طریقے سے استعمال کر. اگر تو ان 2 چیزوں کی گارنٹی مجھے دیا, میں جنت کی گارنٹی تجھے دیتا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ. آخر میں ایک حدیث بول کر اپنی بات میں ختم کرتا ہوں کیونکہ میں بھی روزے سے ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کو سب سے زیادہ 2 چیزیں جنت میں لے جائیں گی, قیامت کے دن سب سے زیادہ 2 چیزیں انسان کو جہنم میں لے جائیں گی. بڑی پیاری حدیث ہے, بڑی عبرتناک حدیث ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے. 2 چیزیں
जन्नत, दो चीजें जहन्नम. इसके बाद और एक हदीस भी बोलता हूं बुखारी की, दो हदीसें बोलकर मेरा दर्स खत्म करूंगा. सहाबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, वो कौन सी दो चीजें हैं जो इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में लेकर जाएंगी? वो कौन सी दो चीजें हैं जो सबसे ज्यादा जहन्नम में लेकर जाएं? अल्लाह के नबी बोले, जो दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाएंगी, अत्तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क. मा मिन शैइन अस्क़लु फिल मीज़ान यौमल क़ियामा अत्तक़वल्लाह व हुस्नुल खुल्क. अल्लाह का डर, अच्छे अखलाक. कयामत के दिन इन दो चीजों से भारी भरकम कोई और चीज कया मीजान में तोले जाने वालों में नहीं रहेगी. अल्लाह का डर, अच्छे अखलाक इंसान के नाम अमल में सबसे भारी भरकम चीजें होंगी, बड़ी वजनी चीजें होंगी. और यही दो चीजें इंसान को कयामत के दिन सबसे ज्यादा जन्नत में ले जाएंगी. और जो दो चीजें इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम में ले जाएंगी, जबान के फितने, शर्मगाह के फितने. इसीलिए अल्लाह ने कहा, इन दो चीजों की गारंटी तू मुझे दे, मैं जन्नत की गारंटी तुझे. जितने भी लोग जहन्नम को जाएंगे या तो जबान के फितनों की वजह से या शर्मगाह के फितनों की वजह से. और एक हदीस, बुखारी की हदीस. आप साल के 12 महीने करनूल में, आपके महल्ले में, आपके गांव में, आपके सिटियों में आप अमल करते रहते हैं, कामा करते रहते हैं, अपने अपने हिसाब से दीन पर चलते रहते हैं आप लोग. लेकिन याद रखो, अल्लाह का एक उसूल है मोहब्बत करने का और नफरत करने का. अल्लाह का एक उसूल है. बुखारी की हदीस है ये, मुस्लिम शरीफ की हदीस है ये, बड़ी जबरदस्त हदीस है ये, बड़ी इबरतनाक हदीस है ये. अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जमीन में अमल करने वाले लोगों में से बाज लोगों के अमल से अल्लाह खुश हो जाता, बाज लोगों के अमल से अल्लाह नाराज हो जाता. अब मिसाल के तौर पर तुम्हारी बात मैं करता हूं, तुम्हें कुछ ऐसा काम कर डालती, अल्लाह इतना खुश होता तुम्हारे काम से, इतना खुश हो जाता, मेरा बंदा ये नेकी का काम करया, मुझे खुश करने करया, लोगों से बचकर रियाकारी से ना दिखाते हुए मुझे राजी करने करया. अल्लाह इतना खुश होता तुम्हारे काम से. अल्लाह क्या करता, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाता, बोलता, ए जिब्राइल, तुझे मालूम करनूल में फला महल्ले में रहने वाला मेरा बंदा फला का बेटा फला, उन्हें एक नेकी का काम करया, इतना प्यारा करया, उसके काम से मैं उसे मोहब्बत करने वाला बन गया, मैं फिदा हो गया उसके काम पर, मैं उसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया हूं. ऐ जिब्राइल, मैं हुक्म देता हूं तू उसे मोहब्बत कर. और अहले आसमान को इत्तला दे के वो भी उनसे मोहब्बत करे. फिर क्या होता, अल्लाह के हुक्म से जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं. और आसमानी दुनिया के फरिश्तों से कहते हैं, ओ फरिश्तों, अल्लाह भी इस बंदे से मोहब्बत करता है, मैं भी इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो. अल्लाह ताला जमीन में बसने वालों के दिलों में उसकी इज्जत, उसकी मोहब्बत, उसके लिए कदर कीमत अल्लाह डाल देता दिलों में. अब उन्हें जहां भी जाता इज्जत ही इज्जत, जो भी काम करता बरकत ही बरकत, जहां भी उन्हें जाता लोग उसे वाह वाह, उसे ओहदा देने का क्या, बड़ा बनाने का क्या, रुतबा, इज्जत, मंजिलत, शोहरत. अल्लाह अकबर. उन्हें क्या काम करा तो भी दुनिया की बरकत, खानदान में इज्जत, जमात में इज्जत, महल्ले में इज्जत, गांव में इज्जत, हर जगह उसकी इज्जत. वैसे हालतों में इंसान तकब्बुर में नहीं आना, ऐसे अच्छे हालतों में इंसान अपने औकात को नहीं भूलना, बल्कि ऐसी हालत में क्या बोलना उन्हें, या अल्लाह मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं, शायद तू मेरे से मोहब्बत कर रहा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मेरे से मोहब्बत कर रही. तू मेरे ऊपर मेहरबानी कर रहा, जिसकी वजह से पूरी दुनिया मेरे ऊपर मेहरबान है. अल्लाह ऐसे खुशहाल मौके पर, ऐसे बरकतों, इज्जतों, तरक्की, उरूज के मौके पर मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ. ये तमाम इज्जत, ये शोहरत, ये बरकत, ये नेमत तेरे रहमो करम से मुझे मिल रही, मैं तेरा शुक्रिया. ऐसी हालत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करना उन्हें. अच्छा, आप लोग अमल करते रहती, नमाजा छोड़ती, अपने बच्चों को सता लेती, पड़ोसियों को गालियां दे डालती, या किसी की इज्जत से खेलती, या किसी के पैसे खर्जा मंगले को डुबा डालती, झूठी कसम खा डालती,
کسی معصوم کے آنکھوں میں آنسو نکلے جیسی اذیت و تکلیف دے ڈالتی، انہیں دل سے بددعا بھی کر ڈالتا، یا اللہ بہت ستا کو جان کھرا اللہ انہیں بہت تکلیف دے رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ کیا کرتا، تمہارے کوئی ایک ایسا کام جس کی وجہ سے تم اللہ کی نگاہ میں گر جاتے ہو، اللہ تمہارے سے نفرت کرنا شروع کر ڈالتا۔ اللہ جبرائیل کو بلا کو بولتا، اے جبرائیل، یہ میرا بندہ جس کی حرکت سے میں نفرت کرنے لگا ہوں، اور میں حکم دیتا ہوں تم بھی اس سے نفرت کرو، اہل آسمان سے کہو وہ بھی ان سے نفرت کریں۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، اے آسمان کے فرشتوں، اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ پورے آسمان والے اس سے نفرت کرتے۔ اس کے بعد اللہ کیا کرتا، پوری دنیا والوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت اللہ ڈالتا۔ اب انہیں جہاں بھی جائیں گا لوگ اسے تھو تھو کرتے، جہاں بھی انہیں جاتا اس کی عزت نہیں رہتی، انہیں کیا بھی کام کریں دے اس کی کمائی میں برکت نہیں آتی، انہیں کان تو بھی جان دے لوگ اسے اس سے نفرت کرتی، اس کی دنیا اس کی زندگی موت سے بدتر ہو جائے۔ میں کئی کو تو جی رہوں کہ رہے خودکشی کر لے مر کو جاؤں کیا، وہاں تک کا سوچ ڈالتا انسان۔ کہاں گئے تو بھی اس کی عزت نہیں، گھر والے بھی اسے لات مار کو بھگاتے رہتی، جماعت والے بھی جوتے لگ مارتے رہتی، محلے والے بھی ایک نمبر کے تھوک تھوک کو اس کی حالت بے حالت کر ڈالتے۔ ایسے آزمائش کے بدترین دنوں میں انسان نہیں گھبرانا، خودکشی نہیں کرنا، خودکشی نہیں کرنا، خودکشی حرام۔ بعض لوگ ہمت ہار کو زندگی سے خودکشی کر ڈالتی، خودکشی کرنے والا جہنم میں جاتا، جنت حرام کر ڈالا خودکشی کر رہے ہیں۔ ایسے نازک مومنٹ پہ کیا کرنا، سب سے پہلے اپنے عمل کا محاسبہ کرنا، میں ایسا کیا کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ میرے سے نفرت کر رہا، توبہ کرنا، توبہ استغفار کرنا، اللہ شاید میری کوسی کی غلطی تجھے ناراض کر ڈالی، تو میرے سے ناراض ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا میرے سے ناراض ہے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اللہ تو میرے سے خوش ہو جا، اللہ مجھے معاف کر ڈال، اللہ میری کون سے گناہوں سے تو ناراض ہوا مجھے نہیں پتا، میں ہر غلطیوں سے معافی مانگ، اللہ سے بھی معافی مانگنا، اور تمہیں اپنے اعمال کا حساب لینا، اگر جانے انجانے میں تمہارے سے کسی رشتہ دار کا دل دکھا رہا تو، پڑوسیوں کو تکلیف ہوئی رہے تو جا کو معافی مانگ لینا، ان سے معافی مانگ لینا، ان کا کوسا تو حق چھینے رہے تو دے ڈالنا، اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے بگڑی ہوئی دنیا کو درست کر لینا، اللہ سے توبہ کرنا، انشاءاللہ برے دنوں کو اللہ بہت جلدی اچھے دنوں میں بدل ڈالتا۔ اللہ کا وعدہ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد میں خوشحالی کے دن رکھی ہوں بولتا اللہ، ہر مصیبت کے بعد میں راحت کے دن رکھی ہوں بول رہا اللہ۔ تو یہ تھے فکر آخرت میں آپ کی دنیا کو اچھی بنانے، آخرت کا